کیے ہوئے اعمال پر۔ ہم لوگ تو کوئی عمل کرتے ہیں تو اس میں کھوٹ ہے، اسی لیے کہہ نہیں پاتے ہیں اللہ ہمارے اعمال سے ہماری بخشش کر دیجیے۔ لیکن وہ لوگ اتنے پختہ عمل کرتے تھے یقین سے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنے باغ میں آپ کی دی ہوئی کھجوروں میں کبھی خیانت کیا ہے میرے رب تو مجھے میرے باغ کو جلا دیجیے، اور خیانت نہیں کیا تو پانی چاہیے اب دیجیے مجھے۔ کتنی ہمت سے مانگ رہے ہیں، یقین سے مانگ رہے ہیں۔ ابھی چند قطرہ نہیں گرا، بادل امڑ کر کے آیا، دھوپ تیزی ہے، موسم گرم ہے، ایک بادل آتا ہے اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے باغ پر برستا ہے، پانی سیراب کر دیتا، اور پھر بادل واپس۔ نبی دیکھتے ہیں نکل کر کے خوش ہو گئے، شاید پورے مدینے پر بارش ہوگی، لیکن صرف ایک ہی جگہ بارش ہوئی۔ آپ حضرت بلال کو بھیجے، دیکھ کر کے آؤ یہ بارش کہاں ہوئی ہے۔ گئے، دیکھ کر کے آئیں، جلدی سے کہا کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کے باغ پر یہ بارش ہوئی ہے۔ نبی دیکھتے ہیں تو کونے میں حضرت طلحہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خود آئے، کہا کہ طلحہ تیرے باغ پر بارش ہوئی ہے تو یہاں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ مسئلہ ہی تھا۔ یہ کیا؟ استسقاء، یعنی دعا کرنا اللہ سے۔ پانی جب کم ہو جائے دعا کرنا، یہ سنت طریقہ ہے۔ ہمیشہ ہمارے اکابرین بزرگان دین کا یہی اصول رہا ہے۔ جب کبھی کھیتیاں سوکھنے لگے اور اللہ کی رحمت کی بارش رک جائے تو پھر کیا کرو؟ میدان میں نکلو، جوان بھی نکلے، بچے بھی نکلے، بوڑھے بھی نکلے، عورتیں بھی نکلے، جانور بھی نکلے، اور سب جا کر کے اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر کے کیا کرو؟ مانگو۔ وہی بارش دینے والا ہے، دنیا کی کوئی طاقت دینے والے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش رک گئی، نکل گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں، سب کو لے کر کے آئے، 3 دن عبادت کیے، دعا کیے، مانگے، بارش نہیں ہوئی، التجا کیے، پروردگار 3 دن سے پڑھ رہا ہوں، 3 دن سے دعا کر رہا ہوں، پورے لوگ ہیں، آپ کیوں نہیں بارش دے رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا تمہاری جماعت میں ایک آدمی ہے، اس کی وجہ سے نہیں بارش دے رہا ہوں اللہ۔ کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ غیبت وہ کرتا ہے اسی لیے میں بارش کو روک دیا ہوں۔ کہا کہ اللہ نام بتا دیجئے اس کا، میں جا کر کے اس کو کنارے لے جا کے سمجھاؤں گا، توبہ کرا دوں گا تاکہ بارش دے دیجیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ اگر میں نام بتا دوں گا تو میں بھی غیبت کرنے والے میں ہو جاؤں گا، میں نام نہیں بتاؤں گا۔ ایک غیبت کرنے والے کی وجہ سے پوری قوم تباہ برباد ہو رہی ہے۔ آج تو گھر گھر میں غیبت ہے، کیا مسجد، کیا مدرسہ، کیا تنظیم، کیا تحریک، کیا خانقاہ، ہر جگہ غیبت ہے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، نہ عالم بچا ہے نہ جاہل بچے ہوئے ہیں۔ علماء اس میں زیادہ اس وقت مبتلا ہیں غیبت کرنے میں۔ ہم خود کہتے ہیں، میرے بھائی بزرگ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ حسد میں سب سے زیادہ اس وقت میں لوگ آگے ہیں، اور علماء کا طبقہ اس وقت بہت متاثر ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک غیبت کی وجہ سے، کرنے والے کی وجہ سے رحمت کی بارش روک دیا، اس کو گھر گھر ہے، بچہ ہے۔ توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا بس اعلان کر دو کہ جو غیبت کرتا ہے وہ دل سے توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا، بارش برسا دوں گا۔ آپ کھڑے ہو کر کے اعلان کیے، وہ آدمی سمجھ گیا کہ میں ہی، آج ہر آدمی یہ سمجھ لے کہ میں گنہگار ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں تو سب توبہ کرنے ہوں، لیکن ہم تو سمجھتے نہیں، وہ ہم تو ٹھیک ہیں، اس کی وجہ سے وہی مرا ہے، ہم تو نہیں مریں گے، یہی سوچ رہے ہیں ہم لوگ۔ باری تو سب کی ہے، اس لیے استسقاء کی نماز بڑی برکت کی نماز ہے۔ جب بھی کبھی ایسی ضرورت پڑے تو نماز پڑھنی چاہیے۔ نبی نے حکم دیا میدان میں نکلو، دعائیں کرو، شاید جانوروں کو دیکھ کر کے اللہ کو رحم آ جائے، عورتوں کو دیکھ کر کے اللہ کو رحم آ جائے، بچوں کو دیکھ کر کے اللہ رحم کر دے اور بارش برسا دے۔ پانی ایک بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے۔ دلی کا ایک واقعہ بات ختم کر دیتا ہوں، اپنے قریب، اپنے شہر، اپنے ملک کی بات، حال کی بات، کوئی صحابہ کے زمانے کی نہیں۔ جب دلی میں بہت بارش کی پریشانی آ گئی، کنویں سوکھ گئے، نہریں، ندیاں، سب، پرندے تک کے بلبلا گئے۔ یاد رکھیے، جب گناہ کی کثرت، زنا کی کثرت، بے حیائی کی کثرت، لوگوں کو حق مارنے کی کثرت جب ہو جاتے، تب اللہ رحمت کی بارش روکتا ہے اور زحمت کی بارش دیتا ہے، سیلاب دے دیتا ہے، طوفان دے دیتا ہے، پریشانیاں دے دیتا ہے۔
رک گئی، لوگ نکلے اور نکل کر کے دعائیں کرنے لگے۔ 3 دن تک کے پوری دلی کے عالم علماء سارے لوگ دعا خوب کرتے رہے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت میں ایک بزرگ جس کا نام ہم لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء دلی میں نظام الدین اولیاء 2 چشمے وہاں سے جاری ہیں۔ ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی روحانیت بھی جاری ہے، اور بازو میں ہمارے اکابر اسلاف کی دعوت و تبلیغ کا نظام بھی وہیں سے جاری ہوا۔ دونوں چیزیں خیر۔ وہ اس وقت میں 7-8 سال کے تھے اور اپنی ماں کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس وقت میں یہ لگژری کاریں تو تھی نہیں، بیل گاڑی لگژری کار کیا ہے؟ بیل گاڑی، بیل کی گاڑیاں ہوتی تھی، اس میں پردہ ہوتے تھے، ڈھانک دیتے تھے، بالکل حجاب کے ساتھ لوگ جاتے تھے۔ یہ زمانے تک آج بھی بہت سارے شہروں دیہاتوں قریوں میں ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھی 8 سال کی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ جا رہے تھے، تو ماں نے گزرتے ہوئے آواز جو چیخو پکار کی جو سنی، تو چادر ہٹا کر کے دیکھی تو ایک بڑا مجمع ہے میدان میں۔ بیٹے سے انہوں نے کہا کہ بیٹا کیوں یہ لوگ یہاں آ کر کے ایسا کر رہے ہیں، جاؤ ذرا پتہ لگا کر کے آؤ۔ وہ زمانہ نہیں تھا نا کہ فوراً فون فان پر میں فوراً ہنگامہ ہو جائے، جھوٹ سب یکساں ہو جائے۔ بھاگے بھاگے گئے، گاڑی روک کر کے گئے تو معلوم کیا، پتہ چلا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے لیے دعاؤں کے لیے لوگ نکلے ہیں 3 دن سے۔ آ کر بتائیں ہم، مسئلہ ایسا ہے کہ 3 دن سے لوگ آ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، استسقاء کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ وعید استسقاء پر بات کر رہا ہوں۔ استسقاء کی نماز یہیں سے ثابت ہے، وہ اپنی طرف سے لوگ ثابت نہیں کرتے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ جب یہ آیت آئی تو یہ باتیں میں بتانا مجھے ضروری ہے۔ اس لیے 3 دن سے لوگ دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، آج بھی وہ لوگ رو رہے ہیں۔ کہا کہ اچھا بیٹا آؤ ہم لوگ بھی دعا کر لیں، ذرا ہم لوگ بھی دعا کر لیں۔ اب دعا کر رہے ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک ماں ہے۔ بیٹا کی عمر، حاجی صاحب تھے، نمازی تھے، چلہ لگا کر کے آئے تھے، مدرسے سے پڑھ کر کے آئے تھے۔ کہا کہ بیٹا جو میں کہوں بس اسی کو تم نقل کر دو، بس اللہ، کوئی محفل نہیں، مجلس نہیں۔ لو یہ میرا آنچل پکڑو۔ آنچل پکڑوا دیے اپنے بیٹے کو اور کہا کہ بیٹا اللہ سے بولو، اے اللہ دلی والوں کو پانی دیجئے، میں اس ماں کا واسطہ دیتا ہوں، اس کی آنچل کا واسطہ دیتا ہوں جس نے اپنی زندگی میں کبھی بے حیائی کا کام نہیں کیا۔ تاریخ اٹھائیے، پڑھیے، حضرت نظام الدین اولیاء کی تاریخ پڑھیے، قسم خدا کی ابھی وہ آنچل سے ہاتھ بھی نہیں ہٹائے تھے، بادل برسنے لگا۔ اللہ کے لیے موسم بھی بنانے کی ضرورت نہیں، وہ حکم دے دے تو زمین سے بھی پانی نکل جائے گا، اوپر سے پانی برس جائے گا۔ میرے بھائی بزرگوں، ابھی دامن نہیں، دعا ماں نہیں کر رہی، دعا بچہ کر رہا ہے، واسطہ ماں کا دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا ہے؟ بے حیائی کبھی بھی نہیں میری ماں کی، اس کا واسطہ دیتا ہوں۔ آج گھر گھر میں بے حیائی ہے، انسان بے حیا بن کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ کیوں آئے گا یہ برکتیں؟ کہاں سے آ گئی یہ برکتیں؟ کھانے پینے رہنے سہنے سے۔ میری ماں بہنوں حیادار بنیے، قسم خدا کی کسی مزار پر جا کر کے دعا کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی عامل کے پاس جا کر کے دعا کرانے کی تجھے ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ حیادار بن جائیے، حیا کی چادر ڈال لیجئے، اللہ سے اس کا واسطہ دیجئے، اپنے معصوم بچوں کو اپنی دعاؤں کے سامنے بیٹھا لیجئے، مصلی کے سامنے، اور کہیے اللہ ہم گنہگار ہیں لیکن میرا بچہ معصوم گنہگار نہیں ہے، اس کی برکت سے میری پریشانی دور کر دیجئے۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کبھی ناریلوں کے چکر میں، کبھی مندروں کے چکر میں، کبھی مزاروں کے چکر میں، کہیں آبا بابا غابا کے پاس میں مت جاؤ کہیں۔ میرے بھائی بزرگوں، شرک مت کرو، بدعتیں مت کرو، اللہ سے دعا کرنے والے بن جائیے، نیک بن کر کے دعا کیجئے، اللہ ہر زمانے میں دعا کو قبول کیا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ خلاصہ ان تمام آیتوں کی ہے، اگر نعمت کو بچانا چاہتے ہیں تو اللہ کا شکر گزار بندہ بنیے۔ کیا بنیے؟ اگر نعمت کو اپنی زندگی سے ہٹانا چاہتے ہیں تو نافرمان اور نہ شکر بن جائیے، اپنے آپ ہٹ جائے گا، ہٹانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔
اللہ اتنے راستے نکال دیں گے، تجوریوں سے کھینچ کر کے دولت باہر پھینکوا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور اگر آپ شکر گزار بندہ بنیں گے، عرش سے روزی کو اتار کر کے تیری تجوریوں میں اللہ ڈال دے گا۔ اس لیے کام شکر گزار ہمیشہ بنیے، ناشکری کبھی بھی نہ کیجیے۔ دوسری بات، روزی کی ناقدری کبھی نہ کیجیے، ان لوگوں نے روزی کی ناقدری کی، پکڑ ہو گئی۔ تیسری بات، کسی کو دل دکھا کر کے مت کھائیے، نہ پیئیے، نہ پہنیے، نہ سوئیے۔ ہمیشہ اس پر غور کر لیجئے، میری ذات سے کسی کو تو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اور سب سے آخری بات ہے، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو کیا کرنا؟ اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا۔ سب سے آخری بات، استغفار، مغفرت ہمیشہ اللہ سے کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے کمزوروں کو سہارا دینے والا، بھوکوں پیاسوں کو کھلانے پلانے والا، غم زداؤں کے غموں کو دور کرنے والا، مصیبتوں کو ہٹانے والا، اے اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ تو ہم سب کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، روزی رزق دینے والا ہے۔ ہم سب تیرے گنہگار محتاج بندے ہیں، اپنے فضل سے ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، رحم فرمائیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ بہت ساری کمزوریاں ہیں، تو سب جانتا ہے اللہ، ان ساری کمزوریوں پر نہیں بلکہ اپنی رحمت پر نظر رکھ کر کے معاف فرما دیجیے، نیکیوں کی توفیق دیجیے، شکر گزار بندہ بنا لیجیے، شکر کی توفیق نصیب فرمائیے۔ کفران نعمت، بے حیائی، بدکاریوں سے اے اللہ ہم سب کو پوری نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ اس مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے، جتنے بھائی بزرگ نوجوان بچے ماں بہنیں شریک ہوئے سب کے آنے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے کو قبول فرمائیے۔ قرآن کی محبت میں یہ پورا مجمع بیٹھا ہے اللہ، اے اللہ ان کی زندگیوں میں خیر اور برکت عطا فرما دیجیے، وقت میں برکت نصیب فرمائیے، صحت میں برکت عطا فرمائیے، روزی میں برکت عطا فرمائیے، تجارت کاروبار ملازمت میں برکت رحمتیں عطا فرمائیے، دنیا کی ہر بلاؤں سے بچائیے، ظالم حکمرانوں کی حکومت اور اس کی سازش اور تدبیروں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، مسجد و مدرسوں کی حفاظت فرمائیے، نیک لوگوں کی حفاظت فرمائیے، گنہگاروں کو معاف فرما کر کے ان سب کو ہدایت کی توفیق نصیب فرمائیے، جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا نصیب فرما دیجیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔